بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین الامام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، فزت ورب الکعبہ۔ 19ویں ماہ رمضان کی صبح فضائے کوفہ میں ایک دردناک آواز گونجتی ہے، خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کسی اور کی آواز نہیں، یہ اس ذات والا صفات علی کی ذات ہے جس نے اپنی پوری زندگی عبادت الہی اور خدمت خلق میں بسر کی۔ یہ وہ علی ہیں جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں۔ آج امام حسن اور امام حسین ہی نہیں بلکہ ہم سب یتیم ہو گئے ہیں۔ یقیناً ہم مولا علی کو ایک عظیم ہستی سمجھتے ہیں اور ہمیشہ ان سے اپنی نسبت پر فخر کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے جیسے انہیں سمجھنا چاہیے ویسے نہیں سمجھا، کیونکہ ہم ان کی ستائش میں زیادہ مشغول رہے مگر ان کو پہچاننے میں کم۔ اگر ہم دنیا کو علی آشنا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم خود علی کی ہمگیر اور لازوال شخصیت کو سمجھیں۔ نصیری جو شاید بہت زیادہ مولائے کائنات کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، ان پر خود بھی قربان ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قربان کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں 1,24,000 انبیاء انہی کے فرستادہ ہے۔ اتنی اہمیت دینے کے باوجود علی سے ان کی محبت اور ان کا عشق اور ان کی ستائش لا حاصل ہے، کیونکہ انہیں ذات علی سے دیوانہ وار محبت تو ہے مگر شخصیت علی کی معرفت نہیں ہے۔ اگر علی مولائے کائنات ہے، ایک رہبر ہے، امام ہے، نجات دہندہ بشریت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کی سیرت طیبہ معاشرے کو منزل مقصود واقعی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ان کے اقوال زرعی دلوں کو جلا بخشنے، مقصد حیات کو روشن کرنے اور انسانیت کے کمال کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں۔ لہذا ان کی شخصیت کی معرفت کے ساتھ ان سے محبت و عشق ہو تو ثمر بخش ہے۔ اگر علی سے محبت ان کی معرفت کے بغیر ہو تو پھر ایسا ہی ہے جیسی دوسری قومیں اپنی مقدس شخصیات سے صرف محبت رکھتی ہے۔ لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ رسول اسلام کا ارشاد گرامی ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ ہم یہ تو جانتے ہیں علی بہت اہم شخصیت ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کیوں اہم شخصیت ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں علی کل انبیاء سے افضل ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کیوں افضل ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ علی باب شہر علم نبی ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ علم کیا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ علی خطیب منبر سلونی ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ علی نے کیا خطبے دیے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ قرآن کے بعد اہم کتاب ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ ہم علی کے معجزات پڑھتے سنتے اور سر دھرتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ صاحب اعجاز ہیں تو پھر لائق اتباع بھی ہیں۔ اگر انسانیت کو کوئی نجات دلا سکتا ہے تو انسان ہی نجات دلا سکتا ہے، اور ایسا انسان نجات دلا سکتا ہے جس کی ذات میں
تمام انسانی کمالات بردرجہ اتم موجود ہوں، جو ہر اعتبار سے مکمل انسان کامل ہو، وہ عظیم انسان کوئی اور نہیں ہے، وہ بس علی ہے، وہ بس علی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے ہم ذات علی میں ان انسانی کمالات کو سمجھیں تاکہ ان کا اتباع کر سکیں۔ علی اپنے کمالات کی بنا پر عرش عظمت پر آج بھی تنہا ہیں۔ علی کو صحیح معنی میں کوئی سمجھنے والا ہی نہیں تھا۔ بعد رسول ایک فاطمہ تھی جو عارف علی تھی، بعد زہرا علی تھے اور ان کی تنہائیاں۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، میں جس عرش عظمت پر ہوں وہاں کوئی طائر فکر پر تول ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ علی کے مقام عظمت کا قصیدہ ہے، تو اسی جملے میں بیان مصیبت بھی ہے۔ کیوں؟ علی اس جملے سے بتا رہے ہیں میں جہاں ہوں وہاں تنہا ہوں۔ ہم مولائے کائنات کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی کے نالے نیم شبی میں مشغول ہیں، فریاد کناں ہیں علی۔ ان کی خاموشی دیکھ کر دل ڈرنے لگتا ہے، ان کی باتیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہی علی تو ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کے ذریعے بڑے بڑے معرکے سر کیے، جنہوں نے اپنی قربانیوں اور فکری جولانیوں کے ذریعے زندگی کو نئی روح دی، جنہوں نے حیوانوں جیسوں کو اپنی تربیت سے انسان بنایا، مگر وہی علی اپنی جگہ تنہا ہیں۔ اس لیے مولا رات کی تاریکیوں میں شہر سے باہر نکلتے ہیں، صحرا کے کسی کنویں میں منہ ڈال کر حال دل سناتے اور آنسو بہاتے ہیں، پھر خاموشی سے اجنبیوں میں آ جاتے ہیں۔ مدینے کی اتنی بڑی آبادی، اتنے بہت لوگوں کا آنا جانا، پیغمبر اکرم کے اصحاب کی کثیر تعداد، مگر کوئی ایک بھی علی کی سطح کا نہیں جو علی کو کما حقہ سمجھ سکے۔ علی ہے اور علی کی تنہائیاں، علی اور تنہائیاں، ماخوذ از ڈاکٹر علی شریعتی۔